مثلا وہ کہتے ہیں جی جن، کہتے ہیں جن کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ جنہ کا مطلب ہوتا ہے مخفی ہو جانا، چھپ جانا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، کس کا جو مادہ ہوتا ہے نا، بنیادی مادہ کسی لفظ کا، تو اس میں جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ اس کے تمام استعمالات میں موجود رہتا ہے۔ مثلا جنہ، جنہ اس کا معنی ہے مخفی ہونا۔ مجنون اس بندے کو کہتے ہیں جس کی عقل مخفی ہو جائے۔ جنون اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں عقل مخفی ہو جاتی ہے۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں مخفی ہوتا ہے۔ جنا اس بات کو کہتے ہیں جو دیوار میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اپنے لغوی معنی میں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی جن جو ہے نا یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ جن ان انسانوں کو کہا جاتا ہے جو چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بھئی دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے۔ اگر انسان اور جن ایک ہی چیز تھے تو پھر اس کو الگ الگ کر کے بیان کیوں کیا گیا؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے عبادت کے پس منظر میں کہ ہر عاجزی کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ ایک صاحب نے کہا جو شاگرد اپنے استاد کے احترام میں اٹھتا ہے شرک کرتا ہے، استغفر اللہ۔ میں نے کہا بھائی نہیں، تم تعظیم اور عبادت میں فرق نہیں کر پا رہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کسی کے سامنے اسے معبود مانتے ہوئے عاجزی اختیار کرنا، کسی کو الہ مانتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اگر ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کو الہ مانا ہی نہیں، وہ سجدے بھی کرے گا اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ جب وہ الہ مان کے کسی کو، یہی فرق ہے نا سجدہ تعظیمی میں۔ سجدہ تعظیمی جو ہے نا یہ ہمارے لوگ تو بہت جلدی کرتے ہیں فتویٰ لگانے میں۔ سجدہ تعظیمی اسلام میں حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو کسی بھی شریعت میں جائز نہ ہوتا۔ احکام بدلے ہیں، عقائد نہیں بدلے۔ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے، کیونکہ بندہ جس کو بھی سجدہ کرتا ہے منع کیا گیا، اسلام میں روکا گیا، لیکن اسے خدا سمجھ کے نہیں کرتا، اس کی تعظیم میں کرتا ہے۔ تو تعظیم میں کرنا حرام ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ تو عبادت تب بنے گی جب کسی کو معبود اور الہ مانتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے گی۔ سامعین محترم اب آ جائیں، جب ہم نے اتنی بات سمجھ لی کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور عبادت اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے اس عاجزی کی عملی شکل کیا ہوگی؟ یعنی عملی طور پر عبادت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں پھر تین بنیادی نظریات ہیں۔ ایک عبادت کے بارے میں جاہلی تصور، ایک عبادت کے بارے میں راہبانہ تصور، ایک عبادت کے بارے میں اسلامی تصور۔ یعنی لوگوں نے سوچا تو ہمیشہ ہے نا ان سوالوں کے بارے میں، پھر انہوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق نظریات بنا لیے۔ عبادت کے بارے میں جاہلی تصور یہ تھا، اور یاد رکھنا یہ بات گمراہیوں کا بنیادی سبب بنی ہے انسانی مذاہب کی تاریخ میں، کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بندوں پر قیاس کیا۔
کہ بھائی بندے کے لیے اولاد ہونا باعث شرف ہے تو اللہ کی بھی اولاد ہونی چاہیے.